بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 30 منٹ میں آج ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ درس و تدریس، آپ کی پہچان، بچوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، یہ آپ کا شغف، آپ کا شعبہ، آپ کی دلچسپی، آپ کا مشغلہ۔ پروفیسر گل محمد خان صاحب جانی پہچانی شخصیت ہیں، درد دل رکھتے ہیں تعلیمی بہتری کے لیے اور نسل نو کو عہد حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تدریسی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں گہری نظر بھی ہے اور اپنے مشوروں سے بھی نوازتے ہیں۔ آپ کا ایک اور خاص موضوع اور دلچسپی بھی ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ وہ کمٹمنٹ اختیار کرنی چاہیے جس کی آج کے بچے کو ضرورت ہے۔ فرینڈز، پروفیسر گل محمد خان صاحب کی ماہرانہ رائے، آپ کی باتیں، آپ کے اقوال آپ تک پہنچانے کے لیے آج کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ میں پروفیسر گل محمد خان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان دنوں میں اپنی مصروفیت، جو چھٹیاں ہیں اور چھٹیوں میں انسان اپنی مصروفیت کو ادھر ادھر انگیج کرتا ہے، اور آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ سر۔ پروفیسر، میں چاہوں گا یہ جاننا کہ جب کوئی بھی نوجوان ہوتا ہے تو اس کے سامنے عمومی طور پر ڈاکٹر بننے کا ایک خواب ہوتا ہے، افسر بننے کا خواب ہوتا ہے، بڑا آدمی بننے کا خواب ہوتا ہے، اور آپ نے ٹیچنگ کا شعبہ اختیار کیا، اس کا کیا پس منظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں مقبول الہی صاحب آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ بالکل، بہت آپ شکریہ سر۔ سوشل میڈیا کو بڑی کوشش سے تھوڑے سے ریسورسز میں آپ کوشش کر رہے ہیں، بغیر ریسورسز، بغیر ریسورسز، زیرو ریسورسز۔ جی تو میں نے آپ کا یہ سیٹ اپ دیکھا ہے تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کا تعریف کروں کہ سوشل میڈیا، جبکہ آج کے دور میں لوگ سوشل میڈیا کو زیادہ پازیٹیو یوز نہیں کر رہے۔ ہاں جی بچے مختلف قسم کے جو پروگرام دیکھتے ہیں اس میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، جی یا سیاسی زیادہ ٹاپک ہوتا ہے تو آپ نے تعلیمی موضوع کو بھی چنا، اس لیے میں آپ کو مبارکباد دینا یہ چاہوں گا۔ بہت شکریہ سر، یہ بنیادی ضرورت ہے ہماری۔ تعلیم کے بغیر ظاہر ہے کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ہاں جی تو آپ نے کویشچن کیا میرے سے کہ میں ڈاکٹر یا افسر کیوں، اس طرح ٹیچنگ طرف کیوں ہے۔ ہاں جی تو دیکھیں، ہمارے ملک میں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، تو شروع سے ہی کوئی میری یہ ٹیچنگ کی طرف ڈائریکشن نہیں تھی، لیکن مجھے اپنے مسائل کی وجہ سے زندگی ابتدا میں مجھے ٹیوشن پڑھانی پڑی، کسی چھوٹے بچوں کو پڑھانا پڑ گیا۔ اچھا، تو میری وہیں سے 7th 8th میں پڑھتا تھا تو میں نے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی تھی۔ 7th 8th سے؟ جی، تو اس میں اپنے کچھ مسائل تھوڑے سے تھے تو کسی گھر میں جا کے پڑھا گیا، نرسری کے بچے کو پڑھانے شروع کر دی۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شروع میں آپ کو یہ موقع مل جائے تو وہ آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر شروع میں کوئی آپ سے کام لینا چاہتا ہے، مشقت، کوئی پریشانی دی جاتی ہے وقتی طور پر، صحیح، اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کی تیاری۔ بے شک۔ تو میں نے بھی کوشش ویسے شروع سے ٹیچنگ ہی نہیں کی تھی، ٹیچنگ پڑھانے کا موقع مل گیا تھا۔ صحیح۔ تو میرے خاندان میں میرے ماموں جو تھے وہ بیوروکریٹ تھے، اچھا، بشیر احمد خان تھے۔ صحیح۔ تو میں نے جب ان کا لیونگ سٹائل دیکھتے تھے اور باقی خاندان میں دیکھتے تو میں کہتا تھا میں نے بھی افسر بننا ہے، بیوروکریٹ بننا ہے۔ جی تو میں نے ایف ایس سی میں میڈیکل بھی زیادہ کوشش نہیں کی کیونکہ میرا یہ ٹارگیٹ نہیں تھا ڈاکٹر بننا۔ صحیح۔ تو پھر وہی بات، فنانشل پرابلم کی وجہ سے مجھے موقع نہیں ملا۔ میں نے امتحان دیا کمپٹیشن کا، ہاں جی لیکن پورا دن نہیں ملتا تھا تیاری کے لیے، تو لہٰذا میں اس کو زیادہ اویل نہیں کر سکا اپنے پرسنل پرابلم، جو فنانشیل پرابلم تھے گھر کے، اس کی وجہ سے۔ تو لیکن اس کے بعد مجھے پھر ایم ایس سی باٹنی کی تو گورنمنٹ جاب ملی، لیکن ان مثلا میں نے لوکل گورنمنٹ میں میری فرسٹ پوسٹنگ ہوئی تھی ایز اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر۔ صحیح۔ تو وہ میں نے گورنمنٹ جاب ریزائن کر کے 89 میں نے ڈی پی ایس لیا اسکول، اپنی بائی چوائس میں ٹیچر بنا۔
میرے پاس گورنمنٹ جاب تھی لوکل گورنمنٹ، لیکن میں نے کہا میری طبیعت سے میل نہیں کھاتی، تو کیونکہ بچپن سے پڑھا بھی رہا تھا 7 8 سے، بی ایس سی میں جب اسٹوڈنٹ تھا، ایم ایس سی میں تھا، میں ساتھ ساتھ پڑھاتا رہا، صحیح، تو مجھے پڑھانا شعبہ اس لیے اچھا لگا اور میں اپنی مرضی سے اس شعبے میں آیا۔ بڑی بات ہے۔ یہ واقعی ایک مثالی شعبہ ہے، اور بچوں کو ظاہر ہے جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے ان کو ان کی تربیت کرنا یہ واقعی ایک حوصلے اور بس مثال میرے خیال میں اللہ کو پتہ ہوتا اگر میں کوئی بیوروکریٹ ہوتا تو ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کمرے میں بند بیٹھا ہوتا، ہے ایسے۔ اور اب جو ہے میں کہتا ہوں میں گل ہوں، میری خوشبو پوری دنیا میں میرے بچوں کی شکل میں، ماشاء اللہ۔ میرے بچوں کی شکل میں جو امریکہ ڈاکٹر ہیں یا کینیڈا، میں نے بہت سے ڈاکٹر میرے سے وہ نکل گئے۔ تو آج آپ اپنے پیشے سے کتنا مطمئن ہیں؟ 100%، 100+۔ اچھا، 100% سے زائد آپ مطمئن جی ہیں؟ جی، کیونکہ اس میں جتنی آپ کو عزت ملتی ہے، احترام ملتا ہے جی اسٹوڈنٹس، اور میں اکثر کہتا ہوں میرے اسٹوڈنٹ آتے ہیں کہتے ہیں سر ہم بوڑھے ہو گئے آپ جوان ہیں، تو میں کہتا ہوں کیونکہ میں جوان کی کمپنی میں رہتا ہوں، جوانوں کی، صحیح، تو a man is known by the company he keeps، یس، تو میں نوجوانوں میں رہتا ہوں تو میں نوجوان رہتا ہوں، ڈاکٹر مریضوں میں رہتے تو تھوڑے سے وہ اس طرح کے ان پہ اثر ان ہو پہ جاتا اثرات ہوتے ہیں۔ ہے۔ مگر آج کا نوجوان وہ تو ہمیں مایوس نظر آتا ہے، بے چین نظر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جذباتی نظر آتا ہے، جھگڑا کرتا نظر آتا ہے۔ دیکھیں بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس کو جیسے ان کے گھر والے ڈیل کریں گے، جیسے اسکول میں اسے ڈیل کیا جائے گا، جیسے سوسائٹی میں ڈیل کیا جائے گا، تو وہ ظاہر ہے انہوں نے تو اس میں، اور جب کوئی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، مسائل تو موجود ہیں، یعنی ہمارا نظام تعلیم بھی جو ہے وہ بچے کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اسے نمبر تو دلوانے کی کوشش کرتا ہے، جی، اس کے پرسنل مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ صحیح، اور ہمارے ملک میں جب کوئی بھی چیز آرگنائز نہیں ہے تو مسائل تو ظاہر ہے بچوں کو آنے ہیں۔ آنے ہیں مسائل، آنے ہیں۔ کیا اس بے چینی میں آپ کے جو مارکنگ کا جو امتحان نظام ہے، امتحانی نظام جس کو ہم تعلیمی اداروں کو کہتے ہیں، جی جی، اس کا بھی کوئی رول ہے، اس کا حصہ ہے، کوئی پرسنٹیج اس کی بھی ہے؟ میں یہاں تھوڑی سی بات سٹارٹ سے کرنا چاہوں گا جی کہ آپ نے آج ٹاپک چنا ہے امتحانی نظام، جی، بہت اہم ٹاپک ہے، اور بچے بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں سٹریس کا امتحان شکار۔ کی وجہ سے۔ جی ہاں، بچوں میں میجورٹی جو ڈسٹربنس ہے، ذہنی مسائل ہیں، وہ امتحانات کی وجہ سے ہیں۔ جی ایسے لیکن میں اس سے پہلے بات کرنا چاہوں گا امتحانات جو ہیں کیونکہ یہ نظام تعلیم کا حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے۔ بنیادی حصہ ہے، تو نظام تعلیم کے جو باقی اجزاء ہیں ان پہ تھوڑا تھوڑا ہم ڈسکس کر کے پھر میرے خیال میں امتحانی نظام پہ آنا چاہیے۔ یہ لازمی بات ہے کہ والدین کا اپنا ایک کردار ہے۔ جی جی بچوں چلے یہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں جی جی والدین کا جو کردار ہے، جی آج کا والدین جو معاشی سٹریس میں، بچے سے زیادہ اسے معاشی سٹریس ہے، جی اسے 2 2 3 3 ڈیوٹیاں کرنی پڑتی ہیں۔ کیا وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ وہ ذمہ داری نبھا رہا ہے جو اس کے ذمہ تھی؟ جی، میں اس سوال کو سم اپ کرتا ہوں، مطلب کہ جامع شکل سٹارٹ سے، جی تو سب سے پہلے نظام تعلیم جو ہے اس کے اندر 4 اجزاء موجود ہیں، جی، جب تک ہم ان چاروں کو نہیں دیکھیں گے ہم کسی ایک کو سمجھ نہیں سکتے۔ صحیح، یہ چاروں اجزاء آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اس میں پہلی چیز، سب سے پہلی چیز گھر ہے، یعنی والدین، ہاں جی، دوسری چیز اس کی کتاب نصاب کیسا ہے، تیسری چیز اساتذہ کیسے ہیں، اور چوتھی جو آج ہم نے ڈسکس مین کرنی ہے وہ ہے امتحانی نظام۔ جی تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے ملک میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 5 سال تک جب گھر میں رہتا ہے تو والدین کا یہ خیال ہے شاید بچہ ابھی کچھ لرن نہیں کر رہا، صحیح، تو وہ بڑی اس سے احتیاط نہیں کرتے کہ ان کے بچے کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے گھر میں جو ہو رہا ہے، اس کے رشتہ دار جو اس کے سامنے کر رہے ہیں، اس کا معاشرہ جو کر رہا ہے، وہ اس چیز کو لرن کر رہا ہوتا ہے۔ جب 5 سال کے بعد بچہ اسکول میں آتا ہے تو وہ بہت سی ایسی چیزیں سیکھ چکا ہوتا ہے جو اسے نہیں سیکھنی چاہیے، صحیح، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شادی سے پہلے بھی اینٹی ٹیسٹ ہونا چاہیے، جی کوئی امتحان ہونا چاہیے، کوئی تربیت ہونی چاہیے لڑکے لڑکی کی شادی سے پہلے اسے بتانا، کیونکہ اس نے گھر کو شروع کرنا ہے اور گھر معاشرے کی اکائی ہے، جی، اور بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ صحیح، تو یہ میرے خیال میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو والدین کے پاس بھی سلیبس ہونا چاہیے، جس طرح اسکول میں بچہ جاتا ہے اس کے پاس سلیبس ہوتا ہے، ٹیچر کے پاس یہ کتابیں یہ پڑھانا ہے۔ جب لڑکے لڑکی کی شادی ہو تو اسے سلیبس دینا چاہیے کہ جب بچہ پیدا اس نے 5 سال بچے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، جی کیونکہ بچہ پہلے 5 سال میں سیکھ لیتا ہے، جس طرح آپ گھر بناتے ہیں ہاں تو جی، اس کی بنیاد جس طرح کی رکھیں گے اس کے اوپر بلڈنگ چلے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جب بھی بات ہوتی ہے ٹیچر کا شکوہ کیا آتا ہے، نظام تعلیم کا شکوہ کیا آتا ہے، اس سے پہلے ہماری اپنی کوتاہی ہے ہمارے نظام کی کہ نظام تعلیم جو وہ گھر سے شروع ہو۔
تو میرے خیال میں بچے کو اگر گھر میں ابتدا سے میں والدین کو یہ کہنا چاہوں گا جی آپ کے پلیٹ فارم سے وہ تمام والدین جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، جن کے بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اپنی بنیاد بچوں کی صحیح رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں چاہیے کہ بچوں کے اندر ابھی آپ نے جو مسائل بتائے ہیں کہ بچوں میں ذہنی جذباتیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بیسیکلی بچپن سے ماں باپ کے اسٹریس کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے رسپانس نارمل دینا ہے یا رسپانس جذباتی دینا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں ماں باپ جذباتی طور پر ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، رشتہ دار جذباتی طور پر گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی ان میں جذبات پیدا ہو جاتی ہے. اور دوسرا بچہ جب اسکول میں آتا ہے اس کو کچھ اس کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے جہاں سے بنیاد سے ہم نے اسکول میں ٹیچر نے لے کر چلنا ہوتا ہے. وہ بنیاد کیا سب سے پہلے بچہ جو ہے وہ مطلب کہ گھر میں رہتا ہے تو وہ جو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی آبزرویشن سب سے پہلے اچھی ہونی چاہیے. والدین کو چاہیے بچوں کو دکھائیں شام کو کہ چاند جو ہے اس کی تاریخیں جو تبدیل ہوتی ہیں، چاند کی شکل کیسے تبدیل ہوتی ہے، یہ بچوں کو مشاہدہ کروانا چاہیے. یعنی جتنا بچوں کا مشاہدہ زیادہ ہوگا، علم جو ہے مشاہدے سے نتیجہ نکالنے کا نام ہے. تو ہمارے گھر میں اور نظام تعلیم میں بچوں کو مشاہدہ نہیں کروایا جاتا اور مشاہدے سے نتائج نہیں نکلوایا جاتا. تو لہٰذا میری آج کے اس پروگرام میں والدین سے ریکویسٹ ہے، خاص کر جن کے بچے چھوٹے ہیں، ابھی پڑھنا شروع نہیں ہوئے، پہلے 5 سال کی ایج میں موجود ہیں، تو انہیں آج سے چاہیے گھر میں اگر جگہ نہیں ہے 1-2 گملے پودے لگا دیں اور بچے کو دکھائیں کہ پودا نکلتا کیسے، پتا کیسے نکلتا ہے، پھول کیسے کھلتا ہے. اس طرح اتنی قدرتی لیبارٹریز ہمارے ارد گرد موجود ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے سائنس پریکٹیکل کے لیے، تو اگر گھر میں اور قدرتی طور پر پودے موجود ہیں، چاند موجود ہے اور گھر کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں بچے کو انوالو نہیں کرتے والدین، تو والدین کو چاہیے بچے کے سامنے تو اس طرح کی گفتگو نہ کریں جو بچہ نیگیٹو اثر دے. تو بچے کو کوئی گھر میں بھی مسائل میں اسے لیڈرشپ دینی چاہیے. ہم بچے کو خود لیڈر بنتے ہیں، اسے اپنے ہمیشہ فالوور بناتے ہیں. اگر ہم اس کو لیڈر بنائیں گے تو پھر اسے گھر میں بھی لیڈنگ رول دینا پڑے گا. اسے شروع سے چھوٹے چھوٹے مسائل بتانے چاہیے کہ کیسے اس کو چلنا. اچھا سر، یہ جو آپ نے ایک آئیڈیل سچویشن بیان فرمائی ہے، اس کو سیکھنے کے لیے تو ایک اور نسل کی ہمیں ضرورت ہوگی، اور وہ کیسا کوئی الادین کا چراغ ہوگا ہمارے پاس یا کوئی بٹن آن آف کرنے کی صورت میں سارا سسٹم آ جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ اگر نظام ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب بھی سیاستدان آتے ہیں میں انہیں بینگ ٹیچر آفر کرتا ہوں کہ آپ ہم جو نظام تعلیم میں لوگ موجود ہیں انہیں اپنے ساتھ شامل کریں مشاورت میں. تو جو بھی حکمران آتے ہیں وہ بیسک لیول کے اساتذہ کو اپنی مشاورت میں شامل نہیں کرتے. جس طرح آپ میری بات سن رہے ہیں، تو اگر یہ بات والدین کو جیسے میں نے کہا بکلیٹ لٹریچر دے دیا جائے، ویسے بھی اتنا لکھا جا رہا ہے، اتنے اخبارات اتنے میگزین چھپ رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ میگزین کیوں نہیں چھپتا؟ صحت پہ بھی چھپ رہے ہیں. تو بچے کے جو پہلے 5 سال کی نشر میں اس کے اوپر تھوڑی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ بولنے سے زیادہ اب آپ کو اس پہ خود مثال بننی ہوگی کہ آپ خود ہی ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ ساری چیزیں آپ پروڈیوس کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پہ کام کیا جائے. ہمارے بہت سارے جو فرینڈس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کس طرح اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان باکس میں کامنٹ کی شکل میں شریک ہو سکتے ہیں. اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کال کر کے بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. 0300 51224445 0351 22 445. میں ابھی گھر سے نکلنے لگا تو میری میسج نے کہا میں نے اگر آپ کا پروگرام دیکھنا تو کیسے دیکھوں گی، اس نے بھی یہ سوال کیا. جی وہ فیس بک پہ میں نے کہا فیس بک پیج پہ لکھنا کیا سرچ میں، وہ بتائیں پہلے کہ جب فیس بک کھولیں گے تو کیا لکھنا ہے. مقبول الہی، یہ نہیں پتا نہیں. مقبول الہی انہوں نے فیس بک پہ جب ناظرین جو ہے نا سرچ کریں ہاں جی تو انہیں آپ بتائیں کہ وہ مقبول الہی لکھیں گے تو پھر یہ پیج اوپن. ہاں جی مقبول الہی لیا پھر یہ پیج اوپن ہوگا. فاروق حیات صاحب کو بھی ہم پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اچھا سر جی، یہ ہم بات کر رہے تھے تعلیمی نظام کے اطمینان کی اور اس پہ جو 4 اکائیاں ہیں اس پہ ہم بات کر رہے تھے. اب یہ بتائیے کہ حکومت اس کی تعلیم پہ توجہ کتنی ہے کہ یہ آئیڈیل صورتحال بنے گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں سارا کام حکومت کے ذمہ نہیں ہوتا.
جو ڈیولپمنٹ بااختیار ادارے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. نہیں دیکھیں سوسائٹی کو بھی رول پلے کرنا ہوتا ہے. میں اپنے گھر کے لیے تو سارا جتنا صبح سے شام تک ہے میں اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کام کرتا ہوں. جی کیا میں اپنے محلے کے لیے اپنے شہر کے لیے کوئی کام کرتا ہوں اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے؟ صحیح. تو لوگوں نے خود کو باؤنڈ کیا، وہ صبح سے شام کو اپنے گھر کے مسائل نہیں حل کر پاتے. تو میرے خیال میں جتنا بچوں نے جب معاشرے میں آنا ہے وہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے کہ بچہ جب بڑا ہوگا اس نے کھیلنے کے لیے نکلنا ہے، شاپنگ کے لیے نکلنا ہے، تو ہم معاشرے کی بہتری کے لیے ہمیں خود بھی کام کرنا چاہیے. این جی اوز ٹائپ جی جو ادارے سماجی کچھ آرگنائزیشن ایسی بنانی چاہیے ہمیں مل کے، پیرنٹس کو، شہر کے لوگوں کو، تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. مگر ہر گھر کے جو آپ نے زیادہ جو ذکر کیا وہ گھر کے ماحول کا کیا، جی مگر ہر گھر کا تو ماحول جو ہے مختلف ہوتا ہے. جی اچھا والدین سارے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، بعض بار تعلیم یافتہ والدین سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. جی یہ ہم آئے روز اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ پڑھے لکھے جو میاں بیوی تھے انہوں نے گھریلو ملازمت کو تشدد کا نشانہ بنا دیا، کسی کو مار دیا. جی اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. غریب گھر کے اپنے مسائل ہیں، اس کے پاس نالج نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. امیر آدمی دیگر طرح کی فرسٹریشن کا شکار ہے. کہ گھر کے ماحول کو ہم کس طرح سدھار سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ضروری نہیں. دیکھیں ہماری تعلیم جو ہے وہ پہلے بھی ہم کہتے ہیں وہ نمبر دیتی ہے. ڈھونڈنے کے میاں بھی پڑھے لکھے ہیں تو وہ تعلیم یافتہ ہیں تو وہ بچوں کی نشو و نما کو بھی جانتے ہوں گے. اگر ایسا ہوتا تو سارے پڑھے لکھے بچوں کے اور پڑھے لکھے جو والدین کے بچے آگے آتے ہیں. ایک کال آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شاید. السلام علیکم. یہ اور کال تھی. جی تو آپ اگر دیکھیں لیا میں بہت سے، میں بستی قاضی میں ٹیچر رہا تو وہاں میں نے دیکھا کہ بالکل ہی مطلب دیہات میں بھی لوگوں کے بچے، اگر آپ لئیے کا ہی سروے کر لیں جی تو بہت سے ایسے والدین ہیں جو پڑھے لکھے نہیں، ان کے بچے بہت اچھی جگہ پر پہنچے ہیں. صحیح. تو ایک تو تعلیم یافتہ والدین ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو تعلیم کے ذریعے سے سیکھنا ہے وہ تو تعلیم یافتہ نے نہیں سیکھا ہو. تو بعض بات ایک بندہ جس نے رسماً تعلیم نہیں لی لیکن اس کی آبزرویشن بہت اچھی ہے، وہ مسائل کو سمجھتا بہت اچھا ہے، وہ مسائل کے حل بہت اچھے نکالتا ہے. تو ہمارا تعلیم یافتہ تو بچہ آج کل مسائل پیدا کرے. تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر چلانے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. میری اپنی والدہ 5 پڑھی تھی، میرا ایک بھائی ڈاکٹر ہے، میں پروفیسر ہوں. جی تو ہم سارے بہن بھائی ماشاء اللہ گورنمنٹ جاب میں، تو والدہ 5 پڑھی ہے. بڑا اچھا بتایا، یہ اچھی بات آپ نے بتائی ہے. تعلیمی اداروں میں جو اساتذہ کا کردار ہے، والدین کے کردار پہ آپ نے شاید حاصل بات کی کہ امید کافی ہے کہ آپ کے ان مفید مشوروں کو اور باتوں کو لوگ اپنائیں گے اور ان پہ غور کر کے اس کو فالو کریں گے. اساتذہ کا کردار ہے. جی اساتذہ سے پہلے ایک اور چیز بھی ہے جو میں نے 4 چیزیں بتائی ہیں. ایک ہے گھر، والدین، ہاں جی. دوسرا ہے کتابیں، جی. نصاب، ہاں جی. اور تیسرا استاد ہے. تو سکول میں استاد اور کتابیں 2 چیز موجود ہیں. جی. ایک تو سب سے پہلے ہماری بکس جو ہے، ہمارا سلیبس جو ہے جی. وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اگر آپ اس میں وہ رٹا سسٹم کو جو ہے نا پروموٹ کرتے ہیں. جی. کتاب کے اندر ایکٹیویٹی موجود نہیں ہے، تو کتابیں بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ بائی چوائس ٹیچر نہیں بنتے، بائی چانس ٹیچر بنتے ہیں. ایک تو بائی چانس ٹیچر بنتے ہیں، پھر ٹیچر بننے کے بعد بھی ان میں یہ شوق نہیں ہے، کیونکہ پروموشن آٹومیٹک ہوتی ہے گورنمنٹ اسکول میں. آپ چاہے اپنے آپ کو بہتر کریں یا نہ کریں، سب کی پروموشن اپنے ٹائم پر ہوگی. اس کا ایفیشینسی سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسرا پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوتے ہیں تو وہاں پر تنخواہیں اتنی کم ہے کہ ٹیچر کہتے ہیں بس ہم عارضی طور پر یہاں موجود ہیں، تو وہ کچھ سیکھنا نہیں چاہتے. تو میں یہاں پہ ایک مشورہ آپ کے پلیٹ فارم سے دینا چاہوں گا کہ جس طرح سے ملک میں ملٹری اکیڈمی موجود ہے بہت اچھی، جوڈیشری کی اکیڈمی ہے، بیوروکریسی میں جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے سول سروس کی اکیڈمی موجود ہے. تو جو نظام تعلیم ہے جہاں سے افراد تیار ہوتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے، جہاں سے بیوروکریٹ تیار ہو رہا ہے، جہاں سے آرمی مین بھی وہیں سکول سے گزر کر آ رہا ہے، تو وہ جن کے ہاتھوں سے گزرتا ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے، ان کی کوئی اکیڈمی نہیں. تو میں یہاں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ کم از کم ہر ڈسٹرکٹ لیول پر ایک اچھے لیول کی اکیڈمی ہونی چاہیے، جہاں پہ چاہے پرائیویٹ اسکول میں آنا ہے چاہے گورنمنٹ میں آنا ہے، پہلے لائسنس جیسے لائسنس جاری ہوتا ہے موٹر سائیکل چلانے کے لیے، گاڑی چلانے کے لیے، تو ٹیچر بھی لائسنس ہولڈر ہوں، وہی پرائیویٹ اسکول میں وہی گورنمنٹ اسکول میں، تو تبھی کوئی چینج آ سکتی ہے. مگر ہمارے یہاں جو ٹیچنگ
پڑھانے کے لیے، ٹیچر بنانے کے لیے جو ایلیمنٹری کالج بنے ہوئے ہیں یا اس قسم کے جو پروفیشنل ادارے ہیں، جی اور ان کا کردار ناکافی ہے. جی، اس میں ایک تو جو کالج میں پروفیسر آتے ہیں ان کو یہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کالج میں آنے کے لیے کہ ان کو سی ٹی کرنے کی یا بی ایڈ کرنے کی یا ایم ایڈ کرنے کی ان کو کوئی ضرورت. وہ صرف فزکس پڑھ کے فزکس پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. جی اور سکول لیول میں جو ٹیچر آتے ہیں ان کے لیے بی ایڈ ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ بی ایڈ بھی جس طرح سے کرایا جاتا ہے وہ نمبر رٹے لگا کے نمبر دے دیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے پڑھا کے ان ٹیکنیک کو حاصل کرتے نہیں آتے. تو لہٰذا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ پروفیشنل ڈگری سفیشینٹ نہیں ہے، ان کے لیے اکیڈمی کا انتظام ڈسٹرکٹ لیول پر کم از کم ہونا چاہیے. صحیح. محمد عمار یاسر کسرانی صاحب نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ سکول لیول پہ سوئمنگ، فرسٹ ایڈ، ریسکیو، سیلف ڈیفense اور پالیٹکس بھی کہتے ہیں سکھائے. جی اور وہ بہت اچھی بات ہے. مزید کہتے ہیں کہ پولیٹیکل نرسری نہیں ثابت ہوں گے تو پھر وہ ملک کیسے چلے گا. جی بالکل، بچوں کو سارا شعور دینا چاہیے کہ سیاسی شعور سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑیں. ہاں جی سیاسی شعور سے مراد ہے انہوں نے ووٹ کیسے دینا ہے، اپنے نمائندے کیسے الیکٹ کروانے ہیں. جی تو یہ بھی بہت اہم یاسر کسرانی صاحب نے عمار یاسر بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات کی. تو یہ تجویز قابل عمل ہے. دیکھیں وہ میں نے بھی کہتے کہا ہیں. نا، میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ نے یہ اسٹوڈیو شروع کیا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کام کر رہے ہیں. ہاں جی تو منزل کا تو پتہ ہو، ہم نے سفر کہاں کرنا ہے، ہم نے ملتان جانا ہے، چاہے ہم جمن شاہ تک پہنچے لیکن پتہ تو جانا ملتان ہے. پہلے ڈائریکشن تو سلیکٹ کی جا سکتی ہے. صحیح بات ہے. ڈائریکشن سلیکٹ کی جا ہاں. سکتی. اچھا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کئی طرح کے تعلیمی اداروں میں کئی طرح کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. جی تو دیکھیں اب ان میں سے ہم کس طرح طے کریں کہ یہ کتاب اور یہ نصاب جو ہے ملک اور قوم کو درکار جو قوم چاہیے، نسل چاہیے، یہ سفیشینٹ ہے. نہیں، اس میں دیکھیں ملٹیپل پرپز بکس جو ہے نا وہ ہر ملک میں ہے. جی آپ ریکمینڈیڈ بک جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتے. آپ نے کنٹینٹ بتا دینا کہ نظریہ پاکستان کو پڑھانا ہے، ہاں جی وہ کہیں سے پڑھایا جائے، اس کے لیے بک ریکمینڈ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی ٹاپک ہے اس کے لیے بہت سے رائٹر نے لکھا ہوتا ہے تو بچہ انہیں پڑھ کے خود اسے کنکلوڈ کرنا چاہیے، خود بنانا چاہیے. بنی بنائی بک جو ہے وہ تو پھر کرائمنگ کی طرف جاتی. مگر اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور کمنٹ کیجیے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کا ایک ادارہ ہے، ہمارے بیکن ہاؤس ہے، ہمارے پاس پنجاب ٹیکس بورڈ ہے. جی اب قوم کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں تعلیمی نظام و امتحانی نظام کا میں ابھی ڈفرینس کی بات کرتا ہوں ان ساروں میں، لیکن تعلیمی نظام میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں، آپ جمن شاہ میں ایک بچہ رہ رہا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے ایچ ای سن کی سہولتیں مل جائیں. جی لیکن بہتر ادارے تو موجود، لوگوں کے پاس چوائس، تو آپ کپڑا لینے جاتے ہیں آپ کے پاس ہر ویرائٹی ہوتی ہے، جو چیز لینے جاتے ہیں. تو جو بھی تعلیم دے گا اس کا مقصد مثلا ہارٹ کو پڑھانا ہے، دل کو. جی وہ ایچ ای سن والے بھی وہی پڑھتے ہیں، دل کے چار خانے. جمن شاہ میں بھی وہی پڑھتے ہیں، دل کے چار خانے. اس کا تو کوئی ڈفرینس نہیں. جی نالج تو سیم ہے. وہ صرف ایچ ای سن میں کیا ان کی گرومنگ ہوتی ہے، ان کے لیے سوئمنگ ہے جیسے ابھی عمار یاسر نے کہا ہے، جی ان کے لیے فیسلٹی زیادہ ہے. باقی بکس جو ہے نا وہ اب آپ کو بھی اپرچونیٹیز ہے. میرے بچوں نے او لیول کیمبرج سے کیا، لیا میں رہ کے، جی تو وہ آپ بھی چوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے نظام. یا تو دیکھیں پاکستان جو بک ہے ٹیکسٹ بک بورڈ، یا تو اپنا لیول اس لیول پر لے جائے کیمبرج کے نصاب پہ. یہی تو میں چاہ رہا ہوں نا کہ اب یہ سہولت ہر بچے کو تو حاصل نہیں ہے کہ آپ کے بچے نے تو وہ یہ لیول کر نہیں لیا. لئیے میں رہ کے آپ تو گلوبل ولیج ہے، آپ کہیں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، صرف گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. اب پاکستان کو جس قسم کی نسل کی ضرورت ہے، اب وہ رہنمائی کہاں سے آئے کہ یہ ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں تعلیمی نظام جو ہے نا وہ آپ کے کوگنیٹو ڈومین، آپ کے دماغ کے لیے بندوبست کرتا ہے، خوراک دیتا ہے، جی اور آپ کی روح بھی ہے، آپ کا کردار بھی ہے. وہ تعلیمی نظام دیکھیں بچہ 5 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، جی اس کے بعد صبح سے شام تک وہ 20 گھنٹے گھر میں رہتا ہے. تو وہاں پہ میں یہی والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ بچے کو صبح اسکول، شام کو اکیڈمی، گھر میں ٹیوٹر، تو یہ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اسے اوور ڈوز کر رہے ہیں. وہ 5 گھنٹے اسکول میں تعلیم لے کر آئے، معلومات لے کر آئے، ان معلومات کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ گھر کا ماحول، معاشرے کا ماحول. تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوئی ریسورسز زیادہ نہیں چاہیے، صرف کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے. مگر والدین بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام سائن بورڈ پہ، پیرافلیکس پہ بڑا بڑا لکھا وہ ہو. پاکستان میں بھی اب بہت اچھا ہو گیا، او لیول کیمبرج کو فالو کر رہے ہیں. اب انہوں نے گریڈنگ سسٹم کر دیا کہ آپ اب کوئی 91 بیان نہیں ہوگا، 90 پلس آپ کا لکھا جائے گا اے گریڈ، چاہے وہ 99 مارکس رہے چاہے 90. یہ ابھی 2024 سے شروع ہو رہا ہے. صحیح. تو اس کا تو علاج گورنمنٹ نے کر دیا. یہ تو اچھا ہو گیا. بہت اچھا ہو گیا. تو وہ اس ریس سے ہم بچ جائیں گے. اس کا یہی حال ہے کہ گریڈ
اب امتحانی نظام کی ہیں نظامی امتحانی نظام پہ تو آخر پہ آئیں گے نا. بس پہنچ گیا اتنا ٹائم ہو گیا آخر آپ کے ٹائم گزر گیا پتہ نہیں چلا آپ کے 30 منٹ تو گزر کے پتہ نہیں چلا. امتحانی نظام جو ہے وہ تو ظاہر ایک ایسا معیار ہے، پیمانہ ہے جو لوگوں کو ڈبو بھی دیتا ہے اور اس کو پار بھی لگا اس دیتا پہ ہے. دیکھیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں خود گورنمنٹ اسکول میں رہا ہوں، گورنمنٹ کالج میں پرنسپل رہا ہوں، تو ہماری جتنی بھی ٹریننگ ایجوکیشن والے جو ہوتے ہیں نظام تعلیم پہ ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن امتحانی نظام پہ ٹریننگ نہیں ہوتی. امتحانی نظام کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. ہاں جی. میں آج مشورہ دینا چاہوں گا ہائر اتھارٹی جو بھی سن رہے ہیں اگر کوئی، تو ان کو کم از کم جس طرح بھی انہوں نے کیا تھا کہ 8ویں کلاس تک نو فیل نو پاس جی. نظام، تو اس سے بہتر ہے نو ایگزام کہہ دے تو زیادہ بہتر ہے. صحیح. دیکھیں تعلیم کا مقصد ہے بچے کو سکھانا، ہاں جی. ٹھیک ہے نا. وہ سائیکل کیسے سیکھتا ہے، وہ موٹر سائیکل چلانا، بیٹ ہے، گیند ہے، یہ ہم نالج اسکول والے دیتے ہیں. اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. اب ہر آدمی تو چھکا نہیں لگا سکتا، ہر آدمی تو آؤٹ نہیں کر سکتا. صحیح. تو نالج سب کے پاس ہے، بیٹ سب نے پکڑا ہوگا، بال سب نے پکڑی ہوگا، استعمال کرنا نہیں آتا. تو لہٰذا 8ویں تک جو ہے بچوں کو امتحان کے اسٹریس سے نکالنا چاہیے. انہیں بغیر امتحان صرف انہیں سکھائیں کہ جو معلومات ہے انہیں استعمال کیسے کرنا ہے، یہ سارا ہونا چاہیے. اس کے بعد زیادہ مسئلہ جو ہے وہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں لیول پر جو ہمارے امتحان ہوتے ہیں، جو بورڈز ہیں، تعلیمی بورڈز ہیں، ان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بچوں کو بہت زیادہ ہارڈ کرتا ہے. اور یہ بچے اس ایج میں ہوتے ہیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، جب وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو فار ایور ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو ان کا جو نظام ہے تو ان کے سینٹرز پہ پراپر انتظام، پراپر فیسلٹیز موسم کے مطابق نہیں ہوتی. اکثر بوائز جو ہے بیچارے قمیض اتار کے آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں کوئی جنریٹر کا بندوبست نہیں ہوتا، پنکھے بند ہو جاتے ہیں، روشنی نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا. اس کے بعد جو ہے کچھ سینٹر جو ہیں وہ ابھی بھی اس میں چیٹنگ ہو جاتی ہے، تو بچوں کو ایک جیسا ماحول نہیں ملتا. پیپر دینے کے لیے کسی بچے کو ماحول اچھا ملا ہوا، کسی کو غلط ملا ہوا. اس کے بعد مارکنگ سسٹم جو ہے، مارکنگ کے نظام میں جو پیپر مارک ہوتے ہیں، اس میں پچھلے سالوں میں نے خود دیکھا کہ بچے کے 85 میں سے باقی مضامین میں 85 نمبر ہے، اس کو ایک مضمون میں 35 40 مارکس ملے. وہ بچے نے جا کے پیپر ری چیک کرنے کے لیے دیکھے ہیں تو سارا پیپر ٹھیک ہے، سارا کراس کیا. تو یہ جو ہے یہ بورڈ اعتراض کیا ہوا ہے، یہ تو ایک اسی طرح کا اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے تعلیمی قطر کے مترادف ہے. جی بالکل ظاہر ہے. اور جس کا تعلیم کا حرج ہو گیا وہ زندگی کے دوڑ میں آؤٹ ہو گیا. ابھی پچھلے سال مثال ہے تو صفدر بچہ ہے، اس کے مطلب نمبر 1000 کچھ تھے، لیکن ایک مضمون بیالوجی میں اس کو انہوں نے 35 مارک دیے. اس طرح کی ایک نہیں، لیا میں بہت سارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ پرابلم آیا ہے، پورے پنجاب میں آیا، پنجاب میں ہے. لیکن ان کی پالیسی ہے کہ اس کو کریکٹ نہیں کرتا. اس کو تعلیمی نظام کی مارکنگ جو ہے اس کو بہتر کرنے کا ہوتا ہے 9ویں 10ویں لیول. غلط مارکنگ کرنے والے کی کوئی پنشمنٹ ہے؟ دیکھیں جو پہلے تو اسے جو چیز ملتی ہے، جو معاوضہ ملتا ہے وہ بہت کم ہے. میں یہاں مشورہ دینا چاہوں گا، میں اپنے تجربہ، جو میرا ایجوکیشن کا 30-35 سال کا تجربہ ہے، تو میں بورڈ کی مارکنگ بھی کرتا رہا ہوں، کا ایگزامینر بھی رہا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ وہ تمام ڈیوٹی جو ہے نا ٹیچر کو دے دی جاتی ہیں. الیکشن کی ڈیوٹی ہے، وہ پتہ نہیں پولیو کی ڈیوٹی ہے، اس طرح بورڈ کی ڈیوٹی جو ہے وہ بھی ٹیچر جو ہیں سرکاری یا انہیں نہیں دینی چاہیے. تعلیمی بورڈ اتنی زیادہ فیسیں لیتے ہیں تو وہ جو اپنے انہیں چاہیے کہ اپنے وہاں پہ ایگزامینر اپنے اپوائنٹ کرنے چاہیے. اتنے لوگ بے روزگار ہیں، ایم ایس سی ایم پی پی ایچ ڈی، انہیں وزٹنگ اپوائنٹمنٹ دے کے ان سے مارکنگ میں بورڈ میں کروائیں تو مارکنگ میں آپ بہتر ہو جائے گا. اچھا اسے ڈبل دے کے بچت ہوگی، ورنہ جو بندہ ڈیوٹی پہ اسکول کے پیریڈ چھوڑ کے مارکنگ کرتے ہیں تو وہاں بھی تعلیمی نظام متاثر ہوتا ہے جہاں ٹیچر نے پیریڈ پڑھانے. اور بورڈ کی مارکنگ بھی جب یہاں پر آتی ہے کیونکہ ٹیچر اوور برڈن ہوتا ہے اور زیادہ زیادہ پیپر مارک کرنے کے چکر میں وہ ایسے ہی چک بغیر پڑھے کرتے ہیں. یہ اکیڈمی کی پیریڈ چھوڑ کے مارکنگ نہیں کرتے. وہ ظاہر اکیڈمی میں بھی ان کی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، گورنمنٹ میں اجازت ہے، گورنمنٹ چھٹیاں ہیں تو وہاں سسٹم اتنا ٹائٹ نہیں ہوتا تو وہاں انہیں موقع مل جاتا ہے. وہاں انہیں موقع مل جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ اس بات کے حامی ہیں کہ انگریزی کو لازمی نہیں ہونا چاہیے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اب تو دیکھیں دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن بچے ارن کر رہے ہیں تو وہ اس کے تو انہیں انگلش جو ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے، انگلش سے اب جو ہے نا وہ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. انکار تو نہیں کر سکتے مگر دنیا کے بہت سارے ملک ہیں، بلکہ ہمارے جتنے ایٹمی ممالک ہیں دنیا کے، ان میں سے سوائے 2 ملکوں کے باقی میں تو انگریزی لازمی نہیں ہے. اس کا حل ہے، اس کا حل ہے. اسے آپ کمپلسری دیکھیں، ایک ہمارا جو نظام تعلیم یا امتحانی نظام ہے
اس میں آپشن نہیں ہے. جب آپ کیمبرج کا امتحان دینے جاتے ہیں آپ کے سامنے 20 30 40 مضامین ہیں, آپ فزکس کے ساتھ اسلامی تیاری رکھ لیں, کوئی کمبینیشن رکھ لیں. تو ہمارے ملک میں نہیں لازمی یہ 9ویں کے بچے نے یہی مضمون پڑھ لیں. تو آپ اپنے نظام میں فلیکسیبلٹی پیدا کریں, ان کے سامنے مضامین کی لسٹ رکھیں, جو لوگ انگلش پڑھنا چاہے پڑھیں, جو نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں. ان تمام سبجیکٹ, پورے سبجیکٹ آپشن, صرف اسلامیت کمپلسری ہونی چاہیے, مطالعہ کمپلسری ہونی چاہیے, اردو کمپلسری, باقی سارے سبجیکٹ آپشن ہونی چاہیے. جو رکھنا چاہے آپشن, جس نے آگے انگلش میں کام کرنا ہے وہ سلیکٹ کرے, باقی نہ کرے. تو گورنمنٹ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی پیدا کرے. جی صحیح فرمایا. اچھا یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کے جو کالجز ہیں, گورنمنٹ انہیں پرائیویٹ کرنے کا سوچتی ہے تو اس پہ مزاحمت شروع ہو جاتی ہے. ویسے کالج جو ہے وہ خالی پڑے. نہیں دیکھیں, کالج خالی تو نہیں پڑے. اب آپ دیکھیں جب سے کالج میں بی ایس شروع ہوئی ہے, ہاں جی, تو اس میں تو اتنی زیادہ تعداد ہے. کالج میں فرنیچر کم ہے, کوئی ریسورس نہیں دے, اور سارے کالج میں گورنمنٹ نے, پچھلی گورنمنٹ نے تمام کالج, کوٹ سلطان ہے, چوک اعظم ہے, کروڑ ہے, وہاں پہ بی ایس شروع ہوا. تو اس کے مختلف مسائل شروع ہو گئے. ایک تو بی ایس لیول پر جو ایگزامینیشن سسٹم ہے, امتحانی نظام ہے, اس میں آپ نے بہاولپور یونیورسٹی کا سنا ہوگا جی کہ یونیورسٹی میں مختلف قسم کے واقعات وہ رونما ہونے شروع ہو گئے. جی ہاں جی. تو یہ جو بی ایس لیول پہ اس کا جو نظام, بی ایس لیول پر جو نظام ہے, اس کے لیے کوئی ایک ایگزامینیشن باڈی ہونی چاہیے. جیسے یو ایچ ایس ہے, یونیورسٹی آف ہیلتھ یہ سائنس عبدال امتحان صاحب لیتی ہے. سے یہ کال آئی ہے. جی 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 کیا پوچھ رہے ہیں, کون سا؟ سر میں امان جہاں سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو سر آپ کو ڈاکٹر گل صاحب کا سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آپ کا سر بہت مثبت پہلو آپ نے اجاگر کیا ہے. اور اس میں سر میرا جو سوال تھا آپ نے ایڈریس کیا ہے ابھی سوئمنگ کے حوالے سے اور اس حوالے سے. تو سر سوئمنگ میں اس سے ہم کہہ رہا تھا کہ جس طرح کہ آج کل بہت سے لوگوں کو پانی سے ایک فوبیا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بچپن سے ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ اگر ہم اپنے سامنے بھی کوئی حادثہ ہوتا دیکھیں تو ہم وہاں پر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ یہ کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ پانی سے ڈرتے ہیں. اگر اسکول لیول پہ ہمیں میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ اسکول لیول میں اگر بچوں کو سوئمنگ سکھائی جائے, ریسکیو کرنا سکھایا جائے, سیلف ڈیفینس سکھایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ فائر فائٹنگ میں کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی جو کہ معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے ہمارے بچے. جی بہت شکریہ عمار یاسر صاحب. پروفیسر صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو. پہلے بھی عمار یاسر کسرانی صاحب, آپ سے, آپ کا میں نے کہا آپ نے بہت اچھی سجیشن دی. لیکن دیکھیں جس طرح ریسورسز کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, تو جو بڑے ادارے ہیں لاہور میں, وہاں پہ یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. تو گورنمنٹ کے اداروں میں بھی چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ زیادہ, مطلب وہ ریسورسز ہوتے ہیں. گورنمنٹ اسکول میں جگہ بھی ہوتی ہے. پرائیویٹ اس کو ایک سبجیکٹ کی شکل میں ہونا چاہیے. جی جی یونیورسٹی کا جو امتحان, ہاں میں وہ بات کر رہا تھا 20 کے امتحانات کی, جی کہ اب آپ دیکھیں, آپ 1 کلو چینی لیتے ہیں, ہاں جی, اسے جہاں بھی تولیں گے وہ 1 کلو ہوگی, چاہے کوٹدو سے خریدیں, چاہے ملتان سے خریدیں, چاہے کسی اور جگہ سے, چاہے باہر جا کے. لیکن ہمارا جو بی ایس پہ امتحانی نظام ہے, اس کا ہر یونیورسٹی کا اپنا نظام ہے, جی, اور وہاں بعض کا 100% نمبر ٹیچر کے پاس ہے. تو ایک بچے کو آپ 40% تولتے ہیں, تو دوسری جگہ سے 60% تولا جاتا ہے. تو یہ سب سے زیادہ گڑبڑ جو ہے, ایک تو 9ویں 10ویں 11ویں والے کے نظام, امتحانی نظام جو بورڈ کو ایگزامینر اپنے اپوائنٹ کرنے چاہیے. دوسرا یونیورسٹی لیول پر, یہ میں پہلے بھی بار جہاں موقع ملتا ہے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسے تعلیمی بورڈ ہیں, جیسے میڈیکل کالج کے ایگزامپل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے, بی ایس کے جہاں جہاں نظام ہے, بی ایس کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کے لیے بھی ایک ایگزامینیشن باڈی ہونی چاہیے جو ان تمام یونیورسٹیز کا ایک ہی پیپر دے اور ایک ہی طرح سے مارک ہو, تاکہ انہیں برابر تولا جا سکے. یہ درست بات ہے, آپ نے اچھی تجویز دی. جی, اس سے یہ بھی نہیں ہوگا کہ ٹیچر جو ہیں وہ جو کیسز ہوتے ہیں بچیوں کو ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں, یہ تو اختیار نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں, وہ سب پیپر باہر ہوگا, وہ ایگزامینیشن باڈی رہتا ہوگی, تو یہ ختم, یہ بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی. اختیارات کا نجائز استعمال ختم ہو. یہ تو شروع سے جب ہم بھی پڑھتے تھے اس وقت بھی کچھ نہ کچھ فیوریٹزم رہتی ہے, کچھ وہ اس میں, تو اس سے بچنے کے لیے ایگزامینیشن باڈی ہونی چاہیے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں چاہوں گا کہ آپ آخری لمحات میں کوئی پیغام دینا چاہیں. میں تمام والدین جو ہے نا, میں ان سے ہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ نوجوانوں سے ریکویسٹ کرنے سے پہلے بچے جن کے ہاتھوں میں گروم ہوتے ہیں, تو والدین کو چاہیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے وہ لرن کر رہا ہوتا ہے, تو بچوں کو آپ گھر میں ایسا ماحول دیں کہ ان کے اندر مختلف خصوصیات پیدا ہو سکیں. سب سے پہلے ان کی آبزرویشن کو اچھا کریں, ان کو پرابلمس پہچان کرانی سکھائیں کہ گھر میں پرابلمز ہیں, فنانس کے پرابلم ہیں,
उन प्रॉब्लम को हल कैसे किया जाता है, इसके लिए सीखने की जरूरत है, ये एक प्रोग्राम में नहीं हो सकता। सही बात है। वादन को यूट्यूब पे लिख के हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, वो बच्चे को उसके ऊपर सारे मौजूद है। तो बच्चों के अंदर शुरू से वो अपने घर में अफराद अच्छे पैदा करेंगे और बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग करेंगे तो मुल्क के लिए अच्छे अफराद तैयार होंगे, मुल्क इंशाल्लाह मसाइल हल हो जाएगा। बजाय गवर्नमेंट को कोसने के हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गुल मोहम्मद खान साहब, प्रोग्राम में शरीक रहे मुनीर अहमद खोखर साहब, लतीफ़ कमर साहब, मोहम्मद अम्बार यासर साहब, नवीद चौधरी साहब, फारूक हयात साहब, राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब, इरशाद अहमद साहब और शरीक रहे अजीज़ जंजुआ साहब, मलिक उमर साहब, महर राशिद रूहानी साहब और दीगर बहुत सारी शख्सियात। आपका बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फ्रेंड्स, यकीनी तौर पर प्रोफेसर गुल मोहम्मद खान साहब ने अपने तजर्बे और अपने इल्म से हमें नवाजा और बहुत सारी अच्छी बातें कही, जिनमें यकीनी तौर पर हमारे लिए कारआमद है और हम उनकी रोशनी में अपने बच्चों को अच्छे शहरी बनाने में मदद ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास तालीम और तरबियत का एक और जो सिलसिला और रोशन हिदायत मौजूद है, वो कुरान और सुन्नत की शक्ल में मौजूद है। वहाँ से भी हम अपने बच्चों को रहनुमाई दे सकते हैं, दिला सकते हैं, बल्कि खुद पहले अपने लिए रहनुमाई तलाश करें और उसके साथ साथ बच्चों के लिए। आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपका साथ देना पे मैं बहुत मशकूर हूँ। अपने प्रोग्राम इंचार्ज अब्दुल फरीदी और टेक्निकल मुआवन मुनीर अहमद खोखर साहब की तरफ से भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल नए मौजू के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।